اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بنایا اور بنانے کے ساتھ اسے عقل دی ہے اور اس کے راستے ہیں. اب وہ انسان چلتا جا رہا ہے، ہمت ہار جاتا ہے. عزیزو، ہمت نہیں ہارنا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس پہ ہمت بالکل نہیں ہارنا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور کوئی بھی کام کریں کر رہے ہیں بس اللہ، توکل علی اللہ، یہ بہت ضروری ہے. اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہوگا تو کام کیسے میں بنے گا میرے پیارو؟ اللہ کی ذات پہ توکل پہلے بہت ضروری ہے. وہ توکل، میرے عزیزو، ایک بزرگ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اللہ پر سب سے زیادہ امید ہوتی ہے. ظاہری بات ہے. اور کہتے ہیں اور اللہ رب العزت جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ، اللہ رب العزت ان کے غمان سے بھی زیادہ ان کو دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، تم استغفار کرو، تم اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے کہ میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا غمان بھی نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرا بیٹا سالم مشرکین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہے، یا رسول اللہ دعا کریں، اور میں بڑے فاقے کی حالت میں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ تم استغفار کرو اور اللہ سے ڈرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ تم استغفار کرو، اللہ سے ڈرو. اور یہ جب صحابی جو تھے اپنے گھر گئے، کچھ دیر ہوا، انہوں نے استغفار پڑھا، دروازے پہ ایک کسی نے دستک دی. جب دروازہ کھولا، دستک دینے کے بعد دروازہ جب آپ نے کھولا تو دیکھا کہ آپ کا بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے 100 اونٹیں ہیں. کتنی؟ 100 اونٹیں. کہا بیٹے کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مشرکین یعنی جو کفار تھے ان کے چنگل سے نکل پڑا اور میں نے ان کی 100 اونٹیں ہانکی اور لے آیا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں توکل، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا. اور یہ جب ہوتا ہے بندے کو کافی جو ہے پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. ابھی دیکھیں میں پچھلے دن پڑھا کتاب میں، وہ ایک شخص تھا، اس نے خطاب سنا جمعے کے دن کسی امام صاحب کا. خطبے میں سنا کہ اللہ اتنا قادر ہے کہ بندہ پہاڑوں پر چلے جائے، اللہ وہاں اس کو رزق دے گا. اللہ اتنا قادر ہے. اب دیکھیں بھروسہ بھی، امام صاحب نے تو بیان کر دیا اور امام صاحب نے کہا اللہ اتنا قادر ہے، تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ تو اللہ تم کو وہاں رزق پہنچائے گا. اتنا قادر ہے، تمہیں ہاتھ سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت وہاں بھی تمہارے منہ میں کھانا پہنچے گا اللہ پہ اگر بھروسہ ہوگا. بتائیں. اب وہ شخص بڑا دیوانہ شخص تھا. اب اس نے دیوانگی میں چڑھ گیا پہاڑ کے اوپر اور بیٹھ گیا پہاڑ کی چوٹی پہ. نان و نفقہ ختم. اب توکل اللہ کی ذات پہ توکل. امام صاحب نے کیا کہا تھا کہ اللہ اتنا قادر ہے، اگر تم اللہ پہ پکا یقین توکل رکھو گے، اللہ پہ مضبوطی سے توکل یقین رکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں پہاڑ کی چوٹی پہ بھی رزق پہنچائے گا. سبحان اللہ. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، پہ اتنا بھروسہ کر لو، اللہ تم کو پہاڑ کی چوٹی پہ رزق تو پہنچائے گا اور ساتھ ہی ساتھ تم اپنے ہاتھ سے نہیں کھاؤ گے بلکہ اللہ تمہارے منہ میں پہنچائے گا، تمہارے دانتوں کے نیچے پہنچائے گا. اب وہ دیوانہ شخص چڑھ گیا پہاڑ کی چوٹی پہ، نان و نفقہ ختم ہو گیا. اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، شدت بھوک لگی، بھوک کی شدت نے تڑپایا. اب نیچے سے کچھ لوگوں نے 2 شخص دیکھا، ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے اور یہ جو اصل تھے 2 لوگ یہ ڈاکو تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو اس کو لوٹ لیں گے، اس کا سارا مال جو ہے ہم نے لے لینا ہے. اب یہ لوگ جب پہاڑ پہ پہنچے تو اس پہاڑ پہ پہنچنے کے بعد اس شخص کے پاس قریب ہوئے اور کہا کہ تیرے پاس جتنا مال ہے سب دے دے، تیرے پاس جتنا مال ہے سب دے دے. اور اس نے خاموشی اختیار کر رکھی، کچھ نہیں کہتا. انہوں نے تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، کچھ ہاتھ نہیں آیا.
تو انہوں نے کہا یہ تو خود فقیر محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ بیٹھ گئے اس کے بازو میں، انہیں بھی بھوک لگی شدت سے، انہوں نے اپنے جو ہے تھیلے سے سوکھی روٹیاں نکالی اور شوربہ نکالا، وہ سوکھی روٹیوں کو شوربے میں مس کرتے اور کھاتے، اور اس سامنے یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، دیکھیں اللہ کتنا قادر ہے میرے دوست، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، اللہ کی قدرت ہے عزیزو، اللہ تعالیٰ کتنا قدیر ہے میرے دوستو، قادر ہے، اللہ کتنا قادر ہے میرے دوستو۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ جو بندہ سامنے دکھتا ہے لگتا ہے بیچارہ بڑا بھوکا ہے، اللہ اللہ، اللہ کتنا قادر ہے، اللہ جب اپنی قدرت پہ آتا ہے تو ڈاکوؤں کے دل میں بھی رحم ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے جو ہے اپنی قدرت کا نشان بنایا۔ اس میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ شاید یہ بھوکا نظر آتا ہے اور یہ لگتا معذور ہے، اسے کھانا کھلانا چاہیے، تو اسے اس کے سامنے روٹی شوربہ آگے کیا، اور جب اس کے سامنے روٹی شوربہ آگے کیا اس نے ہاتھ ہی نہیں چلایا، کیونکہ اس نے امام صاحب سے سنا تھا کہ اللہ اتنا قادر ہے، توکل علی اللہ، اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے اللہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی رزق پہنچائے گا، یہاں تک ہی نہیں بلکہ تمہارے دانتوں کے نیچے بھی رزق پہنچے گا۔ اب وہ بیٹھا رہا، اب ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ لگتا ہاتھ سے معذور ہے۔ چوروں کے دل میں اللہ رب العزت نے اتنی محبت ڈال دی کہ ڈاکوؤں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے روٹی کو شوربے میں لگا کر کے اس شخص کو کھلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس شخص نے یہ تمام واقعوں کو ان ڈاکوؤں کو سنایا تو ان ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ میرے دوستو، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ جب بندے کو ہو جائے گا تو بندہ ہر پریشانی سے نکل کر نجات پائے گا، کیونکہ اللہ ہی کی ایک ذات واحد ہے جو ہر پریشانی سے نکال دیتی ہے، ہر مشکل سے نکال دیتی ہے۔ عزیزو، اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ بتائیں کتنی اونچی پہاڑی ہے اور بندہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد اللہ نے ڈاکوؤں کے دل میں رحم ڈالا تاکہ وہ اسے کھانا کھلا سکیں، اور جب اس کے سامنے تھال کی گئی، جب پلیٹ اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے کھانا نہیں کھایا، اسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے میرے دانت کے نیچے تک کھانا پہنچائے گا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جب یہ توکل آتا ہے تو اللہ کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ ڈاکو کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے سے آتا ہے۔ عزیزان گرامی باوقار،